اسکول لائف تھی اور میں ماڈل تھا باب ہوپ کا. جب ہم رن وے واک کرتے تھے تو لوگ جو تھے نا وہ بڑا یہ باب ہوپ امریکہ والا باب ہوپ؟ یس, یہ ریڈیو پاکستان ہے. واو. وہیں سے بسم اللہ ہوئی تھی پاکستان کی. بہت ریلیجس فیملی ہے میری. ابو نے چچا کو سامنے بٹھا کے بولا ذرا ویسے تمہاری آواز بہت اچھی ہے, تم پڑھو یہ اللہ. ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی. انتہائی نفیس آدمی. بالکل. ہمارے سلیبس کا جتنا بھی تھا وہیں سے لیا کرتے تھے. تو میری بہت دوستی تھی. شدید اسلامک ماحول, پھر ان کا ایک قداور آپ کے والد. دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. خواہش تھی کہ اپنی والدہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہوں. تو اس پروگرام کے ذریعے میں اپنی والدہ کو بھی یاد کرتے رہتا ہوں, اور دوسری ماؤں کے بارے میں مجھے جو پتہ چلتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے, وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم پروگرامز کو نصیب ہو ماں کا ذکر کرنا. ماں کا ذکر ہو تو باپ کا ذکر بھی ضرور ہوگا یقیناً. تو جہاں ماں کا ذکر ہے وہاں باپ کا ذکر ہے. لیکن میں بار بار مجھے یقین ہے اس بات کا کہ کوئی بھی یہ پروگرام کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے, اس کو دنیا میں جو کار فرما ہے فلسفہ, اس کے بارے میں ضرور پتہ چلتا ہے, اور وہ فلسفہ ہے محبت کا. تو ماں سے زیادہ محبت کوئی نہیں جانتا. تو یہ ماں اور محبت, یہ ہمارا تھیم ہے آج. انتہائی میری خوش قسمتی کہ ایک انتہائی بہت بڑا فنکار, سپر سٹار, بلکہ سپر ڈوپر سٹار, انتہائی بلندیوں پہ رہے, پھر اپنی مرضی سے ہی کچھ انڈسٹری کو چھوڑ کے کراچی آ گئے ہیں, اب دوسری طرح سے انڈسٹری چلا رہے ہیں, پروڈیوسر ہیں, کیا کیا کرتے رہتے ہیں, ایونٹ مینیجر ہیں, کرکٹر ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر یہ ایکٹنگ میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے, لیکن اگر مجھے لگتا ہے ایسے کہ کرکٹ نے بہت بڑا پلیئر مس کیا, ان کی وجہ سے یہ کھیل نہیں پائے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب سعود قاسمی صاحب سے. السلام علیکم ساجد. السلام علیکم. یار ماشاء اللہ یو لوکنگ ویری گڈ یار, ایز آلویز. تھینک یو. یہ شروع سے تمہیں عادت تھی اپنے آپ کو سیٹ میٹ رکھنے کی؟ تھی عادت؟ میں نے تمہاری جوانی دیکھی ہے, تمہیں تو بہت لمبی زلفیں, آپ کو پتہ نہیں خواتین سے ایک وقت میں ماشاء اللہ یہاں تک زلفیں تھیں. اس وقت اسکول لائف تھی اور میں ماڈل تھا باب ہوپ کا. اور باب ہوپ نے 2 ماڈل ہائر کیے تھے, ایک میں تھا اور ایک بلانڈ ہیئر والا لڑکا تھا. تو ہم دونوں کے بال سیم ہوتے تھے. تو جب ہم رن وے واک کرتے تھے تو لوگ جو تھے نا وہ بڑا یہ باب ہوپ امریکہ والا باب ہوپ, گریٹ کمیڈین باب ہوپ. یس سر. تم کو پتہ میں تو اس کا اتنا بڑا پنکھا ہوں یقین کر. آئی تھنک ہی از ون آف دا بیسٹ. ملاقات ہوئی تمہاری ان سے؟ یس. کی آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے شوز ہوتے تھے تو ہم اس کے لیے کرتے تھے شوز. شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا خود ہی تعارف کروا دیجیے کیونکہ مجھے وہ الفاظ نہیں مل پائیں گے. میرے والد مولانا ظاہر قاسمی 1947 میں ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, آل انڈیا ریڈیو ہے. اس کے بعد آئیے ایک اعلان سنیے. اس اعلان سے پہلے ایک تلاوت ہوئی سورہ فتح کی جو میرے والد نے پڑھی, اور اس کے بعد وہ اعلان تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. واو. جیسے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو وہیں سے بسم اللہ ہوئی تھی پاکستان کی قرآن کی تلاوت سے. اور مجھے بھی بڑی سعادت, یہ بہت بڑی سعادت یار, اناؤنسمنٹ سے پہلے اللہ کا. تو یہ بہت ہی مذہبی خاندان سے تھا میرا. یس, بہت ریلیجس فیملی ہے میری. پیچھے سے اگر آپ جائیں تو کافی بڑا خانوادہ ہے. تو والد سے ہی رکھتے ہیں کیونکہ والد صاحب سے ہی ہمارا ایک ایسا سلسلہ بنا کہ پھر میرے چچا کو جو انڈیا میں رہتے تھے, شاکر قاسمی جو اقرا پڑھاتے تھے ٹی وی سے. بالکل, ہم سب نے ان سے وحی ظفر قاسمی. اچھا, وحی ظفر چچا جان جو تھے ہمیں نعت تلاوت کرتے تھے. تو ایک دن ابو کو جب حج عمرے پہ جاتے تھے تو ان کو ایک نعت گفٹ کی مدینہ شریف میں.
اور وہ نعت میرے ابو نے چچا کو سامنے بٹھا کے بولا ذرا ویسے تمہاری آواز بہت اچھی ہے, تم پڑھو یہ. وہ نعت تھی اصوب ہوں بدا من طالعتی ہی واللیل اللہ. یار ہم پلے بڑے ان پہ یار. وحید بھائی کا اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں عجیب سی ایک اتفاق ہی ہے, ہم ناز آباد میں جب میں رہا کرتا تھا پلا بڑا میں, آپ کی میری ملاقات ہمیں آپ کو پتا ہم چھوٹے ہیں آپ ہم سے, لیکن ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی. مگر وحید بھائی کے بارے میں بتاؤں, ان کی کیونکہ کتابوں کی دکان تھی تو ہر دفعہ ان سے جا کے لیا گول مارکیٹ میں بالکل. تو میں تو ان سے سارا اپنا کتب وہاں کا ہمارے سلیبس کا جتنا بھی تھا وہیں سے لیا کرتے تھے. تو میری بہت دوستی تھی, انتہائی نفیس آدمی. بالکل بالکل. اچھا بہت کم آپ جیسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں کیونکہ آپ کا تعلق اب تو ایکٹنگ اور دوسرے شعبے سے ہے, اور آپ جس خانوادے کی بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی ایک رسم و رواج, پھر اس میں اسلامک شدید اسلامک ماحول, پھر ان کا ایک قداور آپ کے والد. تو یہ اس قسم کے ماحول میں بچوں کو کس طرح کی تربیت دی جاتی ہے؟ میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں. صبح اٹھا کے کیا نہیں کیونکہ بچہ تو تھوڑا سا ہماری طرح کا ہوتا ہے, آزاد ماحول تھا اور ہے, اس میں ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ایک طرف چلیں گے تو زیادتی ہے, دوسری طرف چلیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کا بیلنس رکھنا آسان کام تو ہے. بیلنس آپ کو جب دنیا میں ہے تو بیلنس کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے وہ پورا کرے. تو یہ آپ نے اپنے خانوادے سے سیکھا؟ جی, جو فرض اور جو ہے. جی سخت والے تھے؟ نہیں سخت نہیں تھے. اب میرے گھر کی گیدرنگ ہوتی تھی, سب خاندان بیٹھا ہوتا تھا, تو جب میں فلم کی شوٹ ہوتی تھی سب کہتے تھے, تو جب دعا ہوتی تھی اس میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ سعود کو ہدایت دے. ہدایت دے کہتے تھے. یہ کبھی نہیں کہا تم یہ کام نہیں کرو گے. یہ نہیں کہا؟ نہیں. چلو وہ تو آگے میں شروع سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کا ماحول کیسا تھا, والد اور والدہ؟ بہت, ہم ماشاءاللہ سے 8 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. 10 بچے ماشاءاللہ. 10. ہاں, تو ابا نے سب کے ساتھ ایک سا سلوک کا, امی نے بھی, اور مہمانداری ہمارے گھر میں بہت ہوتی تھی. کھانا سارا وقت امی کھانا سارا وقت کچن, سارے وقت تمہیں کوئی یاد ہی نہیں وقت کہ یعنی کہ جو اس وقت کے جیسے منسٹرز تھے, کوثر نیازی صاحب ہوتے تھے, ایک گورنر تالپور صاحب تھے, جتوئی صاحب, یہ بڑے بڑے لوگ جو نا کہتے تھے کہ بھائی وہ آپ کی بیگم کے ہاتھ کی پلاؤ کھانی ہے, ماش کی دال کھانی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو کمال. پھر کھانے پکانا جانتی ہوں. ہاں بالکل.